الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريبا من المحسنين صدق الله العظيم وقال تعالى في شان عظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضور نگران محفل حضرت مولانا محمد اللہ شاہ قادری صاحب قبلہ، سجاد نشینہ آستانیہ علیہ قادریہ حق چمن، معزز حاضرین اکرام، پس پردہ خواتین و حضرات، سامعین اکرام و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے سارے عالموں کی تخلیق فرمائی ہے، اور بے پناہ درود و سلام اس حبیب رب العالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جس کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے عالموں کی تخلیق فرمائی۔ اللہ جل مجدہ کا بے پناہ فضل و احسان و کرم ہے کہ مولا تعالی نے پھر سے ایک بار ہماری زندگی میں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ اس مقدس محفل میں حاضر ہونے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار احکام عطا فرمائے کہ جس کو ہم شریعت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا شریعت پر عمل کرنا ہے، اور آپ حضرات کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ نماز ادا کرو، لیکن نماز ادا کرنے کا طریقہ نہیں بتایا قرآن مجید میں۔ پھر ارشاد بھی ہوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتایا۔ صاحب زکوٰۃ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، کس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، نہیں بتایا۔ تو کم و بیش نماز ادا کرنے کا حکم 350 مرتبہ قرآن مجید میں آیا، اور نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ملا کر کم و بیش 700 مرتبہ ذکر آیا۔ ٹھیک ہے، ہر وقت نماز ادا ہوتی ہے، 5 وقت نماز ادا ہوتی ہے، سب ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ بتانے والے کون؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ضروری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں تک میں بند الفاظ میں آپ کو یہاں تک بتا رہا ہوں کہ اگر شریعت پر عمل کرنا ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہو، تو جب جا کر تم کو شریعت ملے گی۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا وہ شریعت بن گئی۔ ظاہری طور پر کام کیا، ظاہری طور پر لوگوں کو استفادہ عطا فرمایا تو شریعت بن گئی۔ جب سینہ بسینہ لوگوں کو علم عطا فرمایا، سینہ بسینہ صحابہ کو وہ معرفت عطا فرمائی تو وہ طریقت اور معرفت بن گئی۔
جب ظاہر علم جسے عطا فرماتے ہیں تو شریعت میں ان کا شمار ہوتا ہے، جب سینہ بسینہ روحانی معاملات عطا فرماتے ہیں تو طریقت اسے کہتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ شریعت اور طریقت کوئی جدا شے نہیں ہے، بلکہ جب تک شریعت میں داخل نہیں ہوتے جب تک طریقت حاصل نہیں ہوتی۔ تو حاضرین اکرام، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو ان کے صالحین کے راستے پر چلو، اللہ کے محبوبین کے راستے پر چلو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ والوں کے راستے پر چلنا صراط مستقیم کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ آپ واضح طور پر سورہ فاتحہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے پیارے مولا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ تو یہی وہ بزرگان خدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی ندا ڈال کر ان پر انعام و اکرام فرمایا۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ اگر ہم کو اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے تو ان کے دامن سے ہم کو وابستہ ہونا ہے، ان کی چوکھٹوں سے ہم کو وابستہ ہونا ہے، ان کے درباروں سے ہم کو منسلک ہو جانا ہے۔ تو حاضرین اکرام، بس یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ جب نام کے مسلمان ہوں گے، نام کا ان کے پاس ایمان ہوگا، لیکن جب ان کے سینے ٹٹولے جائیں گے تو ان کے سینوں میں ایمان نہیں پایا جائے گا۔ تو جب اس حالت میں ہم کو ایمان بچانا ہے، ہم کو ایمان والا بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس دور میں کوئی اللہ کا محبوب بندہ مل جاتا ہے، اگر اس نے ایک بار بھی اس کی صحبت با فیض میں اس نے اپنے وقت کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے عوض اسے ایمان عطا فرما دے۔ تو حاضرین اکرام، ہم جو آ کر یہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، یہ اولیاء اللہ کے درباروں میں جاتے ہیں نا، یقیناً ظاہری ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی مدد ملنے والی ہے یا مل رہی ہے ہم یہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں راستہ بتا دیا، بس چلتے جاؤ، جب وقت پڑے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں سے پردے اٹھا دے گا، اور جب تم نے زندگی میں جتنے بھی معاملات کیے ہیں نا اس کا تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ تو حاضرین اکرام، وقت کا تقاضا ہے، بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، سنت رسول پر عمل پیرا ہو جائیے، بزرگوں کی تعلیم، ہمارے اسلاف کی تعلیم پر عمل پیرا ہو جائیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں قتل و غارت گری تو عام ہو چکی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کا قتل کر رہا ہے، ایک دوست اپنے دوست کا قتل کر رہا ہے، ایک پہچان والا اپنے پہچان والے کا قتل کر رہا ہے۔ ارے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا فانی ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، نہ زمین رہنے والی ہے نہ آسمان رہنے والا ہے، نہ تمہاری مال و دولت رہنے والی ہے نہ تمہاری ذات رہنے والی ہے۔ یہ تم سوچتے ہو کہ کسی کو مار کر تمہیں جائیداد حاصل ہو جائے گی، تو وہ جائیداد کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو خبر میں ایک ٹکڑا بھی تم لے کر نہیں جا سکتے۔ تمہیں یہ پتا نہیں کہ تمہیں خبر بھی ملتی ہے یا نہیں، یہ تک پتا نہیں۔ لیکن آج ہمارا مسلمان، آج ہمارے مومن بھائی ایسے غافل ہو چکے ہیں کہ تھوڑی بات پر قتل و غارت گری پر آمدہ ہو رہے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، اس کا یہی حاصل کلام بات ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ یاد رکھو اللہ کے اس فرمان کو، اللہ کے حبیب کے اس فرمان کو۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کی غرض کے علاوہ کسی کا قتل کرتا ہے تو گویا اس نے ایک عالم کا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کون سی تم مال و دولت لے کر جنت میں جانے والے ہو؟
کون سا تم عیش و آرام لے کر جنت میں جاؤ گے؟ کون سا تم لوگوں کو یہ دکھا کر کے میں زمانے کا بڑا آدمی ہوں، میرے ہاتھ میں طاقت بھی ہے، زر بھی ہے، مال بھی ہے؟ یاد رکھو یہ دنیا کی آج کی زندگی 40 سال سے بڑھ کر ہم کسی کی نہیں دیکھ رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے درمیان سے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو رہے ہیں، صرف بہانہ یہ مل رہا ہے کہ رات میں بندہ سو رہا تھا، اچھا کھایا، اچھا پیا، دعوت میں گیا تھا، ہم سے ملا، رات میں ہارٹ اٹیک آیا اور ختم ہو گیا۔ تو بتاؤ اس فانی دنیا کے لیے ہم اپنی جو ابدی زندگی ہے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اس کا پتہ یہی چلا کہ ہم اسلامی تعلیم اور ہمارے اسلاف کی تعلیم ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ گئے۔ وقت کی اہمیت ہے عزیزان محترم، میں اسی لیے بات عرض کر رہا ہوں یہاں کھڑے ہو کر، وقت کی اہمیت ہے۔ اگر یہ کوئی سوچ لے کہ یقیناً تمہارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ تم اس کو سلجھانے کی کوشش کرو، اپنے بڑوں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، بزرگوں کے پاس جاؤ۔ اگر جبھی بھی اس کا حل نہیں نکلتا تو اس کا حل تم اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ پر چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ لیکن آج یہاں پر قانون ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کرتا ہے کہ یہ معاملے سے پہنچنے کے بعد قانون کی بھی ایک سیڑھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ قانون کا سہارا لیجئے۔ اگر قانون کے پاس بھی آپ کا انصاف نہیں ہوتا تو سب سے بڑا قانون اللہ کا قانون ہے، اللہ کے سپرد ان کا معاملہ کر دیجیے، یہ معاملہ آپ کا حل ہو سکتا ہے عزیزان محترم۔ کوئی آپ کے معاملے میں کم زیادہ تول مٹول کر سکتا ہے، لیکن اللہ آپ کے معاملے میں برابر آپ کا معاملہ کر سکتا ہے۔ تو حاضرین اکرام یہ باتوں کو غور کریں، اور یہ جو راستہ ہے اس کی منزل آخرت، جو ہماری کامیابی والی آخرت ہے وہ نہیں، بلکہ اس کی منزل جہنم کا گڑھا ہو سکتی ہے عزیزان محترم۔ تو سوچئے، میں یہ نہیں کہتا آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ دامن سے وابستہ ہے، لیکن اپنے دوست و احباب کو بھی اس راستے پر چلنے کے لیے آمدہ کریے، نیکی کے لیے آمدہ کریے۔